جماعت کہتی ہے کہ اگر آپ کو آپ کی اس حالت میں دیکھا جس پر آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو دیکھا. یہی ابن سیرین اور حکیم ترمذی صاحب نواز الرسول اور شیخ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کی رائے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیرین کا قول نقل کر کے ثبوت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بخاری کی یہی رائے. اور امام ترمذی نے شمائل میں ابن عباس کے جو بعض آثار نقل کیے ہیں اس سے بھی یہی معلوم ہوتا. اور بعض علماء کی رائے یہ اگر شکل مبارک اصلیہ کو دیکھا اصلی کو دیکھا تو ذات کی زیارت کی ورنہ خواب تمثیلی ہوگا. ذات آپ کو نہیں دیکھا مثالی خواب ہے تعبیر رکھتا. قاضی ابن عربی اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہما نے جو کچھ کہا ہے اس کا حاصل ہے. پہلے اور اس آخری قول میں فرق یہ ہے کہ پہلے قول کا تو حاصل یہ ہر حال میں آپ ہی کو دیکھا، لیکن اگر اصلی شکل پر نہیں دیکھا تو اس کی تعبیر ہوگی. اور اس آخری قول کا حاصل یہ ہے اگر اصلی شکل میں دیکھا تو ذات کا مشاہدہ ہو اور اصلی شکل میں نہیں دیکھا تو یہ خواب تمثیل ہے. اس سے کسی بات کی طرف اشارہ مقصود ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِهِ شیطان میری صورت پر نہیں آ سکتا. شیطان آپ کی صورت پر خواب میں ہرگز نہیں آ سکتا. بیداری میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں بیداری میں نہیں آ سکتا. اور جو حضرات بیداری میں آپ کی زیارت کے قائل ہیں بظاہر ان کا بھی یہی مسئلہ بھی ہوگا. ابو القاسم بن مندا، عارف ابو محمد ابن ابی جمرہ، عبد الرحمن ثعالبی بہت سے لوگ بیداری میں رویت کا تذکرہ کرتے ہیں. اور ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ خواب کے متعلق تو حضور نے ضمانت لی ہے، بیداری کے بارے میں ضمانت نہیں لی ہے، مگر زبان سے کچھ کہنا مناسب نہیں. بہتر یہ ہے کہ توقف کیا جائے. البتہ صاحب کشف کے احوال کے اعتبار سے تفصیل ہوگی. اگر کوئی آدمی صحیح الکشف ہے اور ہمیشہ اس کا کشف صحیح ہوتا ہے پھر تو یہ کہا جائے کہ اس نے بیداری میں بھی آپ ہی کو دیکھا ہے. البتہ خواب کا دیکھنا بیداری کے دیکھنے سے اقوا ہوگا، کیونکہ خواب کی ضمانت حدیث میں وارد ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں بڑے بڑے علماء اس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے اور تصوف کے لوگوں پر غلبہ تھا، بڑے زور میں کہہ رہے تھے کہ نہیں بیداری کا دیکھنا اقوا. میں نے یہ نقطہ پیش کیا، میں نے کہا خواب کے دیکھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح و ضمانت موجود ہے، بیداری کے متعلق کوئی ضمانت نہیں ہے. اس لیے خواب کا دیکھنا ہوا. بس سب اس پر خاموش ہو گئے اور سب کی یہی رائے ہو گئی فلاں اور فلاں اور فلاں. اور یہ وہی بات ہے، کبھی چھوٹا بھی بڑی بات کہہ دیتا.
آیا خواب اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جمہور علماء قائل، پھر آگے یہ اختلاف کہ کیا شیطان خواب میں آ کر اپنے کو نعوذ باللہ اللہ کہہ سکتا؟ حضرت گنگوئی کی رائے کہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہادی بھی ہے، مضل بھی ہے، اور شیطان مظہر ضلال، لہذا کہہ سکتا کہ وہ اللہ ہے۔ لیکن علامہ ابن العماد نے علامہ لقانی کی شرح جوہرۃ التوحید سے نقل کیا کہ خواب میں اللہ کو دیکھ تو سکتا، لیکن شیطان یہ نہیں آ کر کہہ سکتا کہ وہ اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، جب خواب میں نبی کی شکل نہیں بنا سکتا تو اللہ اپنے کو اللہ کیسے کہہ سکتا؟ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور جو آدمی میری طرف غلط بات منسوخ کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی روایت کے بلند نبی کی حرمت بیان کی، پھر یہ بتا دیا کہ صحابہ اس ڈر سے روایت بیان کرنے میں احتیاط کرتے تھے۔ پھر انس کی روایت لا کر بتا دیا کہ یہ احتیاط اکثار سے تھی، محض تحدیث سے نہیں۔ پھر ابو ہریرہ کی روایت لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی نسبت ہر حال میں ممنوع، چاہے بیداری میں اور چاہے خواب میں۔ یہ حدیث من کذب بکثرت صحابہ سے منقول ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے 16 اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 23 یا 24 صحابہ سے نقل کی۔ ابراہیم حربی اور بزار کہتے ہیں اس کو 40 کے قریب صحابہ نقل کرتے ہیں۔ سیرفی کہتے ہیں 60 سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے، اور بعض نے 62 کا نام دیا۔ ابو القاسم مندہ اصبہانی نے 87 صحابہ کے نام شمار کیے۔ ابن جوزی نے مقدمہ موضوعات میں 98 صحابہ سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور حافظ یوسف بن خلیل اور ابو علی بکری نے ان کے طرق کو جمع کیا تو مجموعہ 100 تک پہنچ گیا ہے۔ علماء اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اعراب کی غلطی سے بچنا چاہیے۔ امام اسمعی کہتے ہیں جو شخص حدیث پڑھنے میں اعرابی غلطی کرتا خوف ہے کہ وہ اس وعید میں داخل ہو جائے گا۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب كتابة العلم. باب كتابة العلم. کتابت علم کے بعد میں سند میں اختلاف رہ چکا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، ابو سعید خدری، زید بن ثابت اور شابی نخعی وغیرہ حدیث کی کتابت سے منع کرتے، لیکن حضرت عمر ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، ابو ہریرہ، رافع ابن خدیج، حضرت علی، حسن ابن علی اور اکثر حضرات اجازت دیتے کہ علی حسن ابن علی کا نام
عمر کے پاس آنا چاہیے، لیکن ذہن میں نہیں تھا۔ یہ اختلاف ابتدا میں تھا، اس کے بعد قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ امت کا جواز کتابت پر اجماع ہو گیا اور یہ اجماع نصف ثانی میں منعقد ہوا ہے، اور کتابت ازحد ضروری ہے، اس کے ذریعے علم کی حفاظت ہوتی ہے، اسانید کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر نہ لکھا جائے تو یہ لمبی لمبی اسانید کیسے لکھی جائیں گی؟ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں والحال اليوم داعیۃ الی الکتابہ لانتشار الطرق وطول الاسانید وقلۃ الحفظ وکلال الافہام۔ امام شافعی فرماتے ہیں ان ھذا العلم کما تند الابل ولكن الاقلام علیہ رعاة والکتب له حمار۔ جو لوگ کراہت کے قائل ہیں ان کی دلیل ابو سعید خدری کی حدیث ہے لا تكتبوا عنی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تكتبوا عنی فمن كتب عنی غیر القرآن فلیمحو، رواہ مسلم۔ اور زید بن ثابت کی حدیث ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نکتب شیء من حدیثہ، رواہ الترمذی۔ جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کی دلیلیں وہ تمام احادیث ہیں جو امام بخاری نے اس باب حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی، اور ممانعت کی روایتوں کے کئی جوابات۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ممانعت کی روایتیں مکلف بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید کی حدیث کو موقوف کرتے ہیں، ابو عوانہ نے یہی امام ابو داؤد سے نقل کیا، اور اگر اس کا رفع تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ امام مسلم کی رائے ہے تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن کے زمانے میں لکھنے سے منع فرمایا۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، صحابہ احادیث لکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیل کی فرمایا کتاب مع کتاب اللہ، صحابہ نے سب کو جلا دیا۔ تیسرا جواب یہ کہ قرآن کے ساتھ لکھنے سے منع فرمایا کیونکہ اس سے اختلاف کا اندیشہ۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ ممانعت ان لوگوں کے حق میں ہے جو صرف کتابت پر اعتماد کرتے ہیں اور لکھ کر رکھ دیتے ہیں، بعد میں یاد نہیں کرتے۔ ان کا علم فی الصندوق ہوتا ہے لا فی الصدور۔ صندوق کے علم سے کیا فائدہ جب تک انسان کو کچھ یاد نہ ہو، وہ اپنے علم سے کیا استفادہ کرے۔ اور پانچواں جواب یہ کہ ممانعت ابتدا میں تھی ان مصالح کی وجہ سے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی قرآن کے نزول کے زمانے میں نہ لکھا جائے، قرآن کے ساتھ نہ لکھا جائے تاکہ اشتباہ نہ پیدا ہو جائے۔ بعد میں اس کا خطرہ ختم ہو گیا، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر لیا، اس لیے حضور نے کتابت کی اجازت دے دی، اور عبداللہ بن عمرو وغیرہ اجازت نبوی سے
حدیثیں لکھتے تھے اور ایک مستقل صحیفہ صادقہ نام تیار کر لیا کرتے جس کی وہ نشر و اشاعت کرتے اور اس کو بہت عزیز سمجھتے تھے۔ امام ابن تیمیہ نے جمہور علماء سے نسخ کا قول نقل کیا اور لکھا ہے کہ جمہور کہتے ہیں ممانعت منسوخ ہو گئی۔ ابن الطیبہ شیبانی نے لکھا ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہو چکا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے ذمہ تبلیغ علم ضروری ہو تو اس کے حق میں تو کتابت لازم اور واجب ہوگی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں جو ترجمہ منعقد کیا اس سے کتابت کا جواز ہی نہیں بلکہ اس کے ندب و استحباب کی طرف اشارہ فرمایا، اس لیے کہ حدیث کے نشر و اشاعت اس کی کتابت ہی پر عادتاً موقوف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی امام بخاری نے کذب علی النبی کا باب منعقد کرنے کے بعد یہ ترجمہ لا کر اشارہ کر دیا کہ اسم الکذب سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ حدیث کو لکھ لیا جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمے میں ابہام رکھا ہے، کوئی وضاحت نہیں دی، اور یہ ان کی عادت ہے کہ جو مسئلہ مختلف فیہا اس میں ابہام کر دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس طرح کی بات بہت سے تراجم میں ارشاد فرمائی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اس کے معنی تو یہ نکلے کہ بخاری نے کتاب کے قاری کو ابہام کی وادی میں ڈال دیا، وہ گھومتا رہے، سوچتا رہے کیا کروں، کیا مراد۔ صحیح بات یہ ہے کہ بخاری نے صاف صاف بات کہی ہے، یعنی علم کی کتابت جائز ہے، اور جو انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں وہ اس پر صاف دلالت کرتے ہیں۔ اور ابن عباس کی حدیث آخر میں لا کر جس میں یہ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا ایتونی اکتب لکم کتابا، یہ اشارہ کر دیا کہ حضور کا آخری فرمان جواز کتابت حدیث کا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جهيفة قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب قال لا الا هل عندكم كتاب، یہاں اس کتاب کے متعلق سوال کیا جا رہا، اس سے کتاب وحی ہے، اور اس سوال کی وجہ پیش آئی کہ بعض گمراہ کن اشخاص نے یہ تاثر دے دیا تھا کہ وحی کا ایک حصہ تو قرآن میں جمع ہوا اور دوسرا حصہ جمع ہونے سے رہ گیا، اس میں امامت کے مسائل، ائمہ کے مناقب و فضائل تھے۔ اس وقت کے لوگوں میں ابو جحیفہ، قیس بن عباد، اشترنقی وغیرہ نے حضرت علی سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب بھی ہے؟ فرمایا لا، نہیں، الا کتاب اللہ اور فہم ہوتے رجل، صرف کتاب اللہ ہے، یا وہ فہم ہے جو کسی مسلمان کو عطا ہو جائے جس کے ذریعے کتاب اللہ سے مسائل کا استنباط استخراج کر لے۔ او ما فی هذه الصحیفہ، یا جو اس صحیفہ میں لکھا ہوا ہے۔ قال قلت وما فی هذه الصحیفہ قال العقل وفقاق الاسیر ولایت المسلم او فہم اوتیہ رجل مسلم۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں یہ فہم علم لدنی ہے، جو اثر ہے
صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا، جب آدمی قرآن و حدیث سے علم لیتا اور اخلاص سے عمل کرتا تو اللہ دل کی کو منشرح فرما دیتے ہیں اور اس کے دل میں بہت سے علوم انہی احادیث اور قرآن کی آیات کی بنیاد پر ظاہر ہوتے ہیں۔ عقل، دیکھ کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھ میں عادتاً اونٹ دیے جاتے تھے اور اونٹ کو مقتول کے دروازے پر لا کر باندھ دیا جاتا تھا، معقول کر دیا جاتا تھا۔ عقل کے معنی ہے باندھنا، وفکاک الاسیر اور قیدی چھڑانا، ولا یقتل مسلم بکافر اور کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ امام بخاری نے اس ٹکڑے کو کتاب الدیات میں ترجمہ بنایا ہے۔ یہی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا مذہب۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کسی بھی کافر کے بدلے میں قتل کرنا جائز نہیں، خواہ کافر حربی ہو یا ذمہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام محمد، قاضی ابو یوسف کی روایت فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کافر حربی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کافر ذمہ کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ فریق اول نے حدیث لا یقتل مسلم بکافر سے استدلال کیا، فریق ثانی نصوص عامہ کو دلیل میں پیش کرتا اور کہتا ہے اللہ تعالی فرماتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ اور فرماتا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى اور فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا مِنَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ اور ان رسوس سے یہ استدلال کیا جاتا کہ مسلمان کو ذمہ کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے متعلق یہ جواب کئی جوابات دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر، کافر سے کافر حربی مراد، اور اس کے دو قرائن پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا قرینہ تو یہ ہے کہ یہی روایت دوسرے صحابہ سے ایک زیادتی کے ساتھ نقل کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کافر سے کافر حربی مراد۔ امام ابو داؤد النسائی نے بطریق حسن قیس بن عباد عن علی نقل کیا ہے لا یقتل مومن بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ۔ حاکم کہتے ہیں اسنادہ صحیح وأقرہ الذہبی، ابن عبد الحادی فرماتے ہیں اسنادہ صحیح۔ ابن حجر اسقلانی نے الدرایا میں یہی لکھا اور فتح الباری میں اس کی سند کو حسن کہا۔ اسی طرح سے امام احمد و ابو داؤد نے
بطریق عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہی روایت نقل کی ہے۔ اس کے رضا اس کی سند کو ابن عبد الحادی اور حافظ ابن حجر حسن کہتے ہیں، اور یہ مضمون حضرت عائشہ، معقل اور بعض دیگر صحابہ سے باسانید ضعیفہ نقل کیا گیا۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں، امام ابو یوسف وغیرہ کہتے ہیں کہ ولا ذو عہد فی عہدہ مسلم پر عطف ہے، اور معنی یہ ہے کہ لا یقتل مسلم ولا ذو عہد فی عہدہ بکافر، اور ذمہ جس کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا وہ کافر حربی ہے، اور کافر ذمہ کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کا حکم نہیں ہوتا، اور جب ذو عہد ذمہ کا جو معطوف ہے حکم معلوم ہو گیا تو اسی سے معطوف علیہ یعنی مسلم کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولا ذو عہد فی عہدہ ایک مستقل حکم ہے، یعنی مسلموں پر عطف نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اس کو اس پر عطف نہ کیا جائے اور حدیث کے معنی یہ دیے جائیں کہ مسلمان کو نہ کافر کے بدلے میں قتل کیا جائے نہ ذمہ کے، تو حدیث میں لعن ہو جائے گا، کیونکہ حدیث ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اس صورت میں ذی عہد کافر پر عطف ہوگا اور کافر مجرور ہے، تو ذی عہد مجرور ہونا چاہیے اور عبارت ہونی چاہیے لا یقتل مومن بکافر ولا ذی عہد فی عہدہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ولا ذی عہد فی عہدہ نہ کافر پر عطف ہے نہ مسلم پر۔ امام شافعی فرماتے ہیں مستقل حکم ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کسی ذمہ کو عہد ذمہ ہوتے ہوئے قتل کرنے کی اجازت نہیں، اور یہ اس لیے کہہ دیا گیا کہ جب قصاص فیما بین المسلم والکافر کو ساقط کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی جرأت کرے اور کفار کے قتل کو موجب قصاص نہ ہونے کی وجہ سے اپنا وتیرہ بنا لے، تو بتا دیا کہ وہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل کرنا نہ جائے، لیکن کسی کافر ذمہ کو عہد ذمہ ہوتے ہوئے قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تو دماء مسفوق بعضها ببعض سے تعلق رکھتی ہے۔ پوری حدیث پڑھیے، المسلمون تتکافؤ دماءهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قتل الذمہ کی ممانعت مسئلہ قصاص سے اجنبی نہیں، جیسا کہ ابھی وضاحت کی جا چکی ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں اگر یہ ایک مستقل مسئلہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ نکلا
کہ ذمی کو کسی حال میں بھی قتل کرنا جائز حالانکہ کیونکہ حدیث میں علی الاطلاق قتل ذمی کی ممانعت ہے، حالانکہ ذمی کو قصاص میں اور قتل کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ذمی کے قتل کی ممانعت اس وقت ہے جب وہ عہد ذمہ پر قائم ہو اور کوئی جرم نہ کیا، اسی لیے حدیث میں کہا گیا ولا ذو عہد فی عہدہ، اور اگر اس نے کوئی جرم کر لیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا قتل جرم کی وجہ سے ہوگا، کافر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بعض علماء نے ابو بکر رازی نے جواب دیا کہ اس حدیث کا تعلق ظہول جاہلیہ سے ہے۔ ظہول حال خودی کے ساتھ ہے، یہ کا مفرد ہے زہر، اور زہر کہتے ہیں دار بالداء المثلثہ، جس کے معنی ہے انتقام، اور مطلب یہ ہے اگر کسی شخص نے کفر کی حالت میں کسی کافر کو قتل کر دیا اور بعد میں قاتل مسلمان ہو گیا تو اس قاتل کو اس کافر مقتول کے بدلے میں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو احمر خزاعی کو بحالت کفر جندب ابن عدلا غزلی نے قتل کر دیا تھا، اور بعد میں موقع پا کر خراش ابن امیہ خزاعی نے جب جندب کو قتل کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا ان خراشن لقد تعلم یعیبہ بذالک، لیکن روایت کا لفظ عام ہے، اس لیے اس کو محض ایک واقعے کی وجہ سے ظہول جاہلیت کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم سے نوازا گیا تھا، ایک ہی لفظ میں آپ نے ظہول جاہلیہ کا حکم بھی بتا دیا اور آئندہ شریف قاعدہ بھی سنا دیا، لا یقتل مسلم بالجاہلیہ۔ اگر زمانے جاہلیت میں کسی نے کافر کو قتل کر دیا بعد مسلمان ہو گیا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے، اور اگر اسلام کے بعد کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو اس کے قصاص میں مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس پر یہ اعتراض کہ امام محمد نے حضرت علی کا اثر نقل کیا، اب جنوب اسدی کہتے ہیں ایک ذمی نے آ کر حضرت علی کے یہاں مقدمہ دائر کیا کہ اس کے بھائی کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت علی نے شہادت کے بعد اس مسلمان قاتل کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد مقتول کا بھائی آیا اور کہنے لگا میں قتل نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا شاید انہوں نے کچھ کو ڈرایا دھمکایا ہوگا۔ اس نے کہا یہ بات نہیں، میرا بھائی تو مجھے ملے گا نہیں اور یہ لوگ مجھ کو پیسے دے رہے ہیں۔ فرمایا تو جان، ورنہ تو من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا۔ جمہور فرماتے ہیں حضرت علی اپنی حدیث کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے اور اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور جن نصوص عامہ کو پیش کیا گیا سب کا تعلق اہل اسلام سے، لکم فی القصاص حیات میں خطاب مسلمانوں کو ہے، اور
کتب علیکم القصاص فی القتلى میں خطاب مسلمانوں کو، اور کتبنا علیہم فیہا من النفس میں خطاب مسلمانوں کو، اس لیے کہ آگے ہے فمن تصدق به فهو کفارۃ له وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة، اور یہ کفارہ مومن کے حق میں ہوگا، کافر کے حق میں نہیں ہوگا۔ امام ابو عبید القاسم بن سلام عبد الواحد بن زیاد سے نقل کیا کہ انہوں نے امام ظفر سے کہا تم کہتے ہو الحدود تندرع بالشبہات وقد اقدمتم على اعظم الشبہات تقولون المسلم يقتل بکافر، تو امام ظفر نے فرمایا اشہد انی قد رجعت عن ذلك۔ وفيه قال حدثنا ابو نعيم بن الفضل بن حسين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة ان خزاعة قبیلہ بول کر قبیلے کا ایک فرد مراد قاتل خراشی بن امیہ خزاعی ہیں۔ قتلوا رجلا من بنی لیث، یہاں بنی لیث ہے، اور دوسری روایت میں رجلا من خزاعی، ہو سکتا ہے یہ آدمی نسب لیثی ہو اور حلفاً خزلی ہو سکتا ہے اس کا عکس ہو۔ آنا فتح مکہ، فتح مکہ کے سال بقبیل منہم، اس قبیل کا نام احمر خزاعی ہے۔ قتلوہ، یہ قاتل جندب ابن عدلان ہے جو بعد مسلمان ہو گئے۔ چلیے فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل والقتل قال محمد واجعله ولا شك كذا کا مطلب یہ ہے قال انہوں نے قتل تھی کہ ہمارے استاد ابو نعیم الفضل بن دکین نے جب یہ حدیث سنائی تو اسی طرح سے ان اللہ حبس عن مکة القتل والقتل شک کے ساتھ سنائی تھی، لہذا تم اس کو شک پر باقی رکھو۔ وغیرہ یقول فی، ابو نعیم کا غیر کی حدیث جب نقل کرتا ہے تو بلا تردد الفیل نقل کرتا ہے۔ ان اللہ حبس عن مکة الفیل سے تو ابرہہ اشرمی کے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شخص نصرانی تھا، جب یمن پر غالب ہوا تو وہاں ایک کنیسہ بنوایا اور اس کا نام کعبہ یمانیہ رکھا، اور لوگوں کو کعبۃ اللہ کے حج سے روکتا اور اس کعبہ یمانیہ کے حج پر برانگیختہ کرتا تھا۔ اتفاق سے حجاز کا کوئی آدمی گیا، اس نے وہاں کے دربانوں کو غافل پا کر اس کے کعبہ یمانیہ میں پاخانہ پیشاب کر دیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ کعبہ کو اٹھا دے، لشکر جرار کے ساتھ چلا۔ لوگوں نے مقابلے کیے لیکن اس نے سب کو مقبول کر دیا۔ بالآخر جب مکہ کے قریب ہو گیا تو عبد المطلب کے 200 اونٹ چل رہے تھے، ابرہہ کے لشکریوں نے پکڑ لیا۔ عبد المطلب اس سے بات کرنے آئے، بڑے وجیح شکیل بڑا متاثر ہوا اور کہا ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ بادشاہ کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا آپ اس بیت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا ان لہذا البیت ربا سیحمی، اس بیت کا ایک رب ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور واپس آئے اور کچھ اشعار پڑھے جس کا حاصل یہ تھا اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے گھر کے سلطان کی، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی اور اس کے سلطان کی حفاظت کرو۔ سب سے کہہ دیا مکہ چھوڑ کے پہاڑیوں میں چلے جاؤ۔ اللہ نے طیر ابابیل کو بھیجا، ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں ہوتی تھیں، انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر ان کو
کو برسایا اور جس کو لگتی تھی اس کو پوری طرح زخمی کر دیتی تھی، اور بہت سے لوگ وہیں ہلاک ہو گئے، اور جو واپس ہوئے وہ راستے میں مرے اور بعد یمن پہنچ کر ہلاک ہو گئے۔ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّرْطِ قال محمد سے امام بخاری مراد۔ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّرْطِ کا مطلب یہ جس طرح روایت میں سنا گیا اسی طرح سے ہے۔ اگر روایت میں کوئی لحن واقع ہو جائے یا شک واقع ہو جائے تو اس میں اختلاف ہے کہ کس طرح سے روایت نقل کی جائے۔ نافع مولوی بن عمر، رجا محمد بن سیرین، رجائی بن حیوہ، عبداللہ بن سخبرہ وغیرہ کو کہتے ہیں، اس طرح سنا اسی طرح سے روایت کیا جائے۔ یہ حضرات بظاہر روایت بالمعنی کو مطلقاً منع کرتے ہیں، اس لیے جیسا سنا اسی طرح سے روایت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جمہور علماء فرماتے ہیں روایت کو صحیح نقل کرنا چاہیے، اگر ایسی ستغیر ہو جس سے معنی نہ بدلتے ہیں، اولا یہ ہے کہ صحیح روایت کیا جائے، اور اگر معنی بدل جاتے ہوں تو پھر واجب ہے کہ صحیح روایت کیا جائے۔ اور علامہ ابو محمد بن حزم ظاہری کہتے ہیں اگر روایت عرب کے کسی بھی لغت کے مطابق پھر تو اسی طرح سے روایت کیا جائے۔ اس کی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت دوسرے قبائل کی لغت پر کلام کرتے، اور اگر عرب کی لغت کے مطابق نہ ہو تو پھر اسلام کرنا واجب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لحن نہیں کرتے تھے، آپ تو صاف صحیح بولتے تھے۔ ابن دقیق العید نے اپنے استاد شیخ عز الدین السلام سے نقل کیا کہ جس روایت میں تحریف وغیرہ واقع ہو جائے اس کو چھوڑ دیں۔ محرف تو اس لیے روایت نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لحن نہیں ثابت، آپ لحن کرتے ہی نہیں تھے، اور صحیح اس لیے نہ روایت کرے کہ اس نے اپنے استاد سے اس طرح سے نہیں سنا ہے۔ جمہور علماء کا مسلک صحیح ہے، یہی امام بخاری نے اختیار کیا، اور آگے اس کے بعد اکثر علماء تو فرماتے ہیں روایت کے وقت صحیح بیان کرے اور پھر کہہ دو کہ روایت شیخنا کیا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جیسے سنا ہے پہلے اس طرح نقل کرے اور پھر ثواب پر تنبیہ کر دے، جیسے امام بخاری نے نقل کیا۔ اور اگر کتاب میں کوئی تحریف اور غلطی واقع ہو جائے تو انسان کو کتاب میں تغیر نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ غلطی سمجھتے ہیں اور واقع وہ صحیح ہو، اس کے معنی صحیح۔ قاضی الولید بخشی کے نام بہت زبردست عالم تھے، وہ اپنے علم کی فراوانی کی وجہ سے بہت سی جگہ اصلاح کر دیتے تھے، لیکن وہ اصلاح صحیح نہیں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ فرماتے تھے جب مولانا خلیل احمد صاحب نے ترمذی پڑھائی تھے جگہ لکھا ترمذی کی بات غلط ہے، مولانا عبداللطیف صاحب نے پڑھائی تو حاشیے پہ لکھ دیا ترمذی کی بات صحیح ہے، حضرت کی بات وہ ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جب میرا نمبر آیا تو میں نے لکھا کہ حضرت کی بات صحیح ہے، ترمذی کی بات وہ ہے۔ اب اگر کتاب ہی میں اصلاح شروع ہو گئی ہوتی تو کتاب تو پھٹ گئی، حاشیے پر تنبیہ کی گئی۔ ہماری جوانی تھی، فتح القدیر پر ایک بہت بڑے عالم کا حاشیہ تھا، میں نے اس کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ حاشیہ غلط ہے۔ میں نے مفتی مظفر حسین صاحب سے کہا تو انہوں نے غور کیا، کہا واقعی حاشیہ ہے، اور اللہ کی توفیق سے
کوئی فضل تفاخر کی بات نہیں. ابھی ایک طالب ایک کتاب لے آئے میرے پاس مدینے میں کہ میں اس کو آپ سے پڑھوں. میں نے کہا بھائی یہ کتاب میں نے دیکھی تو ہے لیکن اس کے مندرجات کا